آپ بیمار کے پاس تشریف لے گئے، آپ نے کہا شفاء و طہور انشاءاللہ، ٹھیک ہو جاؤ گے، گناہ دھل جائیں گے. تو وہ کراہ رہے تھے. آپ نے پانی منگوایا اور وضو فرمایا، اور وضو سے جو بچا ہوا پانی تھا وہ اس بیمار پہ ڈالا، اس کے سر اور سینے پہ چھڑکا، اس کو بالکل آرام آ گیا. شفاء و طہور انشاءاللہ. کہتے ہیں کہ بیمار کے پاس جا کے اچھا کلام کرے، تسلی و تشفی کا. جتنا بھی بڑا مرض ہو آپ قطعاً اس کی بڑائی نہ ذکر کریں، آپ اللہ کی بڑائی ذکر کریں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کامل ہے، وہ جب چاہے اور راضی ہو جائے. بڑے سے بڑی بلا و مصیبت وہ ٹالتا ہے، اور ایسی کون سی تکلیف ہے اور مرض ہے جو خدا کی قدرت سے باہر ہے. اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر مطلق ہے، اور اس کو توبہ و استغفار وغیرہ کی تلقین کرے کہ بیماری میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت تخفیف ہوتی ہے، کنسیشن ہوتا ہے، کم محنت پر زیادہ اجر دیتا ہے. کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹھ نہیں سکتے تو لیٹ کر، ارکان کی ادائیگی نہیں ہو سکتی ہے تو اشارے سے، تفصیلی نماز نہیں پڑھ سکتے صرف فرض نماز پڑھ لے. اور خدا نخواستہ اگر ایسی کیفیت ہونے لگی تو اس کو تسلی دے دے کہ اگر آپ صحت مند ہو گئے تو یہ نمازیں دوبارہ پڑھ لیں گے، اور اگر صحت مند نہیں ہوئے تو آپ کی نمازوں کا فدیہ ادا ہو جائے گا. ایک نماز کا اتنا فدیہ بنتا ہے جتنا ہم فطرانہ دیتے ہیں. اور حنفیہ کے نزدیک روزانہ 6 نمازیں، وتر مستقل نماز ہے، اس کا بھی فدیہ ہے. کوئی کسی کی طرف سے نماز نہیں پڑھ سکتا اور نہ کوئی کسی کی طرف سے روزہ رکھ سکتا ہے، البتہ فدیہ دے سکتا ہے، نماز کا بھی اور روزوں کا بھی. جتنا بھی کوئی گناہگار ہو، تکلیف گزاری ہو، تو آپ اس کو خدا کی رحمتوں کی طرف متوجہ کریں اور کہے کہ وہاں نجات اور بخشش کا معاملہ خدا کے فضل و احسان سے وابستہ ہے. اور بنیادی باتیں اس سے کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور ہم کو ایمان و اسلام دیا ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہے ہم. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آپ اور ہم دین اسلام پر ہے اور آپ دین اسلام پر سفر کرنے والے ہیں. کبھی کوتاہی اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. اس کو لکھا ہے نووی نے شرح صحیح میں اور ابن قیم نے زاد المعاد میں کہ ان کو آخرت کی تکلیفیں نہ دلائے، راحت یاد دلائے کہ انشاءاللہ ایمان کی وجہ سے اور کلمے کی وجہ سے پیغمبر اسلام شافع و مشفع ہے، ان کی برکت سے بیڑا پار ہو جائے گا. آگے وہ جانے، اس کا خدا جانے. آپ تسلی اور تشفی کے کلمات ادا کر لیں. مناسب وقت ہو تو بیمار کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میرے لیے بھی دعا کر لے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت لاڈ و ناز کے مقام پر ہوتا ہے کہ جب آپ دعائیں مانگیں تو ہمارے لیے بھی کر لیں. مناسب ہے کہ بیمار کی عیادت کے لیے کوئی گلدستہ، کوئی پھل فروٹ یا اس کی کوئی چاہت کی چیز اس کو مہیا کرے. صرف زبانی کلامی عیادت تو ایسی روح کی سوکھی ہے. خدا تعالیٰ نے توفیق دی ہے تو آپ دریافت کر لیں کہ کوئی علاج معالجے میں تعاون کر سکتا ہوں تاکہ اس کی دل بستگی ہو جائے. حدیث میں ہے حضرت ایک صحابی کی بیماری پر تشریف لے گئے. اس سے پوچھا ایش تشتہی، کیا چاہیے؟ اس نے کہا کہ میدے میں اور گھی میں تلا ہوا پراٹھا. منہ کا مزہ خراب تھا. آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ پراٹھے کہاں ملتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا رابغ ایک جگہ ہے مدینے اور مکے کے اندر، بہت دور جگہ ہے. رابغ کے پاس ایک پراٹھے والا ہے، بہت زبردست بناتا ہے. آپ نے ان کو پیسے بھی گن کے دیے اور ابو طلحہ کو کہا گھوڑا دے دو، اور وہ چلا گیا اور وہاں سے گرم گرم پراٹھے لے آیا اور اپنے سامنے اس بیمار کو کھلایا.
صرف ہنسنا نہیں ہے، اپنے شکل دیکھو کہ آپ میں بھی ایمان ہے، کسی دکھے ہوئے کا اتنا خیال رکھنے کا جذبہ آپ میں ہے، اور اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ پیغمبر صاحب الفرش الی العرش، صاحب القرآن، جن اور انس کے لیے مبعوث، اور ایک دکھے ہوئے کا اتنا خیال کرتے، اور آپ نے فرمایا بیمار کوئی چیز مانگے مت روکو، اللہ کے حوالے کرو۔ اور جب کسی نے کہا کہ یہ تو ٹھنڈا پانی مانگ رہا ہے اور طبیب منع کرتا ہے، آپ نے کہا طبیب کو رہنے دو، اللہ کے حوالے کرو، ٹھنڈے پانی سے بخار کم ہو جاتا ہے۔ اب لوگ پٹیاں رکھتے یا نہیں؟ ایسا بخار تھا کہ طبیب نہیں سمجھا، وہ آپ سمجھ گئے تھے کہ اس میں ٹھنڈا پانی مفید ہے، پی سکتا ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا العیادۃ علی فواق الناق، کا کم وقت کے لیے جایا کرو، ہو سکتا ہے وہ فریاد میں ہو، آپ کی وجہ سے نہیں کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ درخواست کرے کہ آپ بیٹھیں، اور آپ ان کے ایسے قریب اور عزیز دوست ہیں کہ آپ کے بیٹھنے سے ان کو آرام ملتا ہے، تو پھر زیادہ بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں۔ کوئی عذر مانے نہ ہو تو ان کے پیشانی پر ہاتھ رکھ کے اور کچھ کلمات خیر و برکت پڑھ لے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ خیر اور تسلی کے کلمات اس کو ادا کرے، یہ خیال نہ کرے کہ مجھے بیماری لگ جائے گی، یہ خیال رکھے کہ بیماریاں خدا کے حکم کے بغیر نہیں لگتی، اصل حکم اللہ تعالیٰ کا چلتا ہے، اس سے زیادہ ڈرا کرے، چیزوں سے کم ڈرا کرے۔ مرد عورتوں کی عیادت کر سکتا ہے، مرد سے پوچھ لے کہ آپ کی اہلیہ کی طبیعت کیسی ہے، اور عورت مردوں کی عیادت کر سکتی ہے، خاتون خانہ سے جا کے پتہ کرے گی کہ آپ کے شوہر کی طبیعت ناساز تھی، آج کل کیسے ہیں۔ یہ معاشرتی آداب ہے، اس سے دل بستگی پیدا ہوتی ہے، ان کو سہارا ملتا ہے کہ کوئی پوچھنے والا ہے۔ لوگ قریب قریب مکانات بنا کے شہر اور محلے اس لیے آباد کرتے ہیں کہ جب ان کو تکلیف ہوگی تو میں جو دوڑوں گا، جب اس کو پریشانی ہوگی ہم سارے مل کے جائیں گے۔ اس لیے معاشرہ بنا تھا، اور اس لیے آبادی پر لوگ خوش تھے اور جنگلوں سے پناہ مانگتے تھے۔ یہ نہیں کہ آبادیوں میں کیڑے مکوڑے اور درندے اور دہشت وحشت پیدا ہو گئے۔ خیر الناس من ينفع الناس، بہترین امتی وہ ہے جو دوسروں کے لیے کارآمد بنے۔ بیمار کے سامنے اختلافی باتیں نہ کی جائے، بدمزگی پیدا ہو جائے گی۔ جنازے اور میت کے موقع پر بھی ایسا کلام نہ کیا جائے جس میں دورائی ہو، اس کے علیحدہ مقامات سیاسی سٹیج ہوتا ہے۔ ہر جگہ اپنے نظریے کی تبلیغ مناسب نہیں ہے، جس کی تبلیغ ضروری ہے وہ اللہ کی وحدانیت ہے اور پیغمبر اسلام کی رسالت اور ختم نبوت ہے، قرآن کی آفاقیت ہے، جسے دین نے کہا ہے کہ یہ ضروری ہے، ان باتوں کا بیان قدر و منزلت سے، علم اور عرفان سے، دلیل سے، شوکت علم سے مناسب ہوتا ہے تاکہ لوگوں کو فیض و فائدہ پہنچے۔